بھائی اور بہنوں، کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ ان اسلام کا آج 12واں کمانڈمنٹ 12th کمانڈمنٹ پیش خدمت ہے، اور یہ کمانڈمنٹ ہے سی بیونڈ دا 5 پلرز، 5 ستونوں سے آگے بھی دیکھیے، کیونکہ یہ کمانڈمنٹ کا نام اس حدیث پر مبنی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد یا اسلام کے 5 ستون یا اسلام کی عمارت جس پر کھڑی ہے وہ 5 ستون ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ کسی بھی ایسے آدمی سے جس کو اسلام کچھ بھی نہیں معلوم، جس نے بہت کم نمازیں پڑھی ہوں زندگی میں یا بہت کم اسلام پر عمل کیا ہو، اس سے بھی پوچھیے کہ اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے کہے گا کہ نماز۔ اگر امیر ہو تو ہر سال عمرہ کرے گا، حج کرے گا، نفل حج ہو یا نفل عمرہ ہو۔ اگر غریب بھی ہو تو وہ کم از کم 2-2.5 لاکھ روپے جمع کر کے خود عمرہ کرے گا، حج کرے گا، اپنی ماں کو کروائے گا۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا ہے اس کو زکوٰۃ وصول کرنا معلوم ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ارکان اسلام ہیں۔ یہ ارکان اسلام ساروں کو معلوم ہے، کیونکہ یہ پلرز آف اسلام ہیں، دین کے اسلام کے ستون کہلاتے ہیں یہ۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ہم جب یہ ستون قائم کرتے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ستون یا پلرز قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے باوجود آج مسلمانوں کی جو بھی مورل سچویشن ہے، پولیٹیکل یا اکنامک سچویشن ہے، اس سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کے اتنے ہم شکست خوردہ، آج کے اتنے ہم ذلیل کمزور نہیں تھے پہلے کبھی۔ اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پلرز تو کھڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن عمارت بنانے کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے۔ چھت کب بنے گی، دیواریں کب اٹھیں گی، دروازے کب لگیں گے، اس میں روشنی کب آئے گی، کئی سوالات ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسی عمارت جس میں آپ صرف پلر کھڑے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ اس پہ کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اڈا بنا دیتے ہیں لوگ شراب کے شیشے پھینکنا شروع کرتے ہیں، اور ہمارے پہلوان بھائی لوگ تو اس پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے آج، کہ ہم نے پلرز تو کھڑے کر دیے، لیکن جب چھت، دیواریں، کھڑکیاں اور دروازے بنانا نہیں شروع کیا تو اس کے اوپر آج آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ آج کا کمانڈمنٹ ہے کہ سی بیونڈ دا 5 پلرز۔ اس کے لیے تمہیداً ہم کو یہ جو آج ڈاؤن فال آیا ہے اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ آج یہ اس کمانڈمنٹ کے 2 ایپیسوڈز ہوں گے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ تھیوری آف ڈاؤن فال کیا ہے، ہمارے زوال کی تھیوری کیا ہے، اور دوسرے ایپیسوڈ میں نیکسٹ ویک آپ دیکھیں گے کہ ریزنز آف دس ڈاؤن فال کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو تھیوری آف ڈاؤن فال کو پہلے سمجھیے دوستو۔ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہوئے جائیں، آج کی ہماری جو بھی سچویشن ہے، یہ سچویشن 25 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 ایئرس پہلے، 200 ایئرس پہلے کیا ہے، ذرا آپ بیک ان دی ہسٹری جائیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آج ہماری پوزیشن جو بھی ہے اچانک نہیں ہوئی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آج ہم جس پوزیشن میں پہنچے ہیں، آج سے 25 سال پہلے اس سے تھوڑی بہتر تھی، اس سے 50 سال پہلے تھوڑی اور بہتر تھی، لیکن ڈاؤن فال کا سلسلہ یہ شروع ہو چکا تھا، اور اب یہ ڈاؤن فال جا کر کہاں ختم ہوگا، ہم کو اس کے لیے بھی قوموں کی تاریخ کو پڑھنی پڑے گی۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پرانی قوموں کا کیا انجام ہوا دیکھو، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہماری تمام حرکات و سکنات، ہمارے تمام یہ جتنے آج واقعات ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ایک ایسے ڈاؤن فال کا حصہ ہیں جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم بہت بری طرح شکست اور مکمل خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ تاریخ نہیں پڑھتے ان کا مستقبل کبھی سنور نہیں سکتا۔ دوستو، تاریخ پڑھنی بہت ضروری ہے۔ قوموں کے عروج کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے زوال یعنی ان کے ڈاؤن فال کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اچانک زوال نہیں ہو جاتا، اچانک عروج بھی نہیں ہو جاتا۔ اس ڈاؤن فال کی جو پروسیس ہے یہ ان اوائڈیبل ہوتا ہے، ان ایویٹیبل ہوتا ہے، ان اسٹاپیبل ہوتا ہے۔ ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ ایک ان اسٹاپیبل، ان ایویٹیبل اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے سال پہلے، تھوڑی صدیاں پہلے اسپین کی تاریخ دیکھیے
کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسپین میں مسلمانوں کا ستارہ کبھی غروب ہو سکتا ہے۔ افریقہ میں دیکھیے کتنے افریقی ممالک جو کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے آج پورے کے پورے اسلام سے مسلمانوں سے خالی ہو چکے ہیں بالکل۔ یا آپ اگر برما کو دیکھ لیجئے، برما میں کتنے لاکھوں مسلمان تھے، لیکن برما کے اطراف میں آپ کے اسٹرانگیسٹ مسلمان کنٹریز ہیں، ادھر پاکستان ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر بنگلہ دیش ہے، ادھر کشمیر ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے مخالفین کا مقابلہ جو ہے زبان سے کم اور کلاشنکوف اور بندوق اور فوج سے زیادہ کرتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن برما کے مسلمان پورے تباہ و برباد ہو گئے، کوئی بیچ میں نہیں آیا۔ عربوں کو دیکھ لیجئے آپ، یہی عرب قوم جو آدھی دنیا پر کبھی قبضہ کر چکے تھے آج جس غربت اور افلاس کا شکار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے غربت ایسی چیز ہے جو ہزاروں بیماریوں کی ماں ہے، اور آپسی خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں، یمن مسلمان ہے، سعودی عرب مسلمان ہے، بغداد مسلمان ہے، دمشق مسلمان ہے، سارے مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر کیا حال ہے؟ یا ہندوستان دیکھیے آپ، یہاں پر یہ کبھی ہم دہلی کے حکمران ہوا کرتے تھے، دہلی ہماری تھی، کبھی حیدرآباد ہمارا تھا، کبھی بیجاپور ہمارا تھا، کبھی بھوپال، کبھی راجستھان، یہ سارے ہماری سرزمین تھے، ہم اس کے سیاہ سفید کے مالک تھے، تہذیب اس کو ہم نے دی، ہندوستان کو سنہری چڑیا گولڈن برڈ کا جو اعزاز ہے وہ ہم نے دلایا، تہذیب ہماری تھی، زبان دی ہم نے پوری، یہاں کی سڑکیں ہم نے بنوائی، عمارتیں بنوائی جس سے کروڑوں روپے کا حکومت کو آج فائدہ ہو رہا ہے، اور شہر بنوائے، لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ وہ یو پی کا فاسسٹ چیف منسٹر اپنے اسٹیٹ کے 4th کلاس امپلائیز کی کیٹیگری مسلمانوں کے لیے ریزرو کرنا چاہتا ہے، جو کیٹیگری جھاڑو دینے والے سویپرز کے لیے ہے، مہتروں کے لیے ہے، چپراسیوں کے لیے ہے۔ آج ہماری یہ سچویشن آ چکی ہے، اور یہ جو نیچرل پروسیس آف دا ڈاؤن فال ہوتا ہے نا، اس کے انڈیکیشنز یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ دیکھیے سب سے پہلے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعے سے پہلے ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے، ہمارے ریفارمرز یعنی مصلحین نے، یا ہمارے صحافیوں نے پہلے سے خبردار نہ کیا ہو۔ ہر مرحلے پر حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہوں، علامہ اقبال ہوں، ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا مودودی ہوں، کئی ایسے تاریخی شخصیات گزرے ہیں جنہوں نے ہر ڈیکیڈ میں ہونے والے واقعے کی پچھلی ڈیکیڈ میں ہی اس کی اطلاع دے دی تھی، اس سے اچھی طرح باخبر کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ ڈاؤن فال کا جو تھیوری ہے، جو پروسیس ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ جو آج مسلمان قوم کی عام بیماری ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے۔ پھر اس کے بعد ان کے آنکھوں پر غفلت کا اتنا موٹا پردہ پڑ جاتا ہے، ایسی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں غفلت کی کہ ان کے بستر میں کتنے سانپ اور کتنے بچھو گھس آئے ہیں انہیں خبر نہیں ہوتی۔ آپ ان کو اٹھائیے، ان کو جھنجھوڑیے، کچھ بھی کر لیجئے، یہ اٹھیں گے نہیں۔ اگر اٹھیں گے بھی جھنجلا کر تو خطرے کو محسوس نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں خطرہ ہے، تباہی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یقین نہیں کریں گے۔ ہر مرحلے پر ایسے لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بابری مسجد کی طرف اٹھنے والی آنکھوں کو ہم پھوڑ دیں گے، شریعت کے لیے ہم گولیاں کھائیں گے، ہم شریعت کو بچائیں گے، اور اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، اولیاء اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اور ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مومنوں نہ گھبراؤ نہ غم کرو، اللہ تو فتح تمہارے نصیب میں لکھ چکا ہے، یعنی کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم کلمہ پڑھ لو اور اولیاء اللہ کو اور رسولوں کے نام لے لو، آیت کریمہ کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج کر تمہاری جان کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، تمہاری مسجدوں کی حفاظت کرے گا، تمام اعلیٰ عہدوں کے اوپر تمہارے لوگوں کو بٹھا دے گا، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ غلط فہمیاں، یہ اوور کانفیڈنس اور یہ عقیدے کا غلط استعمال، دین کے احکامات کا، دین کی قرآن کی خوشخبریوں کا غلط استعمال، یہ ڈاؤن فال آف دا پروسیس ہے، ہر دور میں ہوا ہے۔ یہ ہر دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دلی دور ہے، ابھی کچھ نہیں ہونے والا ہے ہمارے کو۔ ہم ڈاؤن فال کی طرف بہت تیزی سے، خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ہاں، لیکن ہم اسپین کی طرح ایکسٹرمنیٹ نہیں ہوں گے، لیکن رہیں گے ضرور، مارجنلائزڈ ہو جائیں گے، کارنرڈ ہو جائیں گے، سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس سٹیزنز جن کے رائٹس چھین لیے جاتے ہیں، وہی اسی طریقے سے جس طریقے سے آج سے صرف اگر آپ مہاتما پھولے کو پڑھیں، امبیڈکر کو پڑھیں کہ کس طریقے سے ہریجنوں کے ساتھ ہوتا تھا، کس طریقے سے
अंबेडकर जैसा बारेट ला जिसने लॉ की इतनी बड़ी डिग्री हासिल करके आया था, उसको भी पानी के लिए सताया गया, उसके दफ्तर में खुद उसके पानी का बर्तन अलग करवा दिया गया था, अछूत अनटचेबल बना दिया गया था। इस तरीके से हम लोग सब अनटचेबल बनने वाले हैं इस कंट्री में। और इसका एंड क्या होता है कि जब जायदादें सारी बिक जाती हैं, आपके पास कुछ होता नहीं, गुर्बत व इफलास मुकम्मल ख़त्म हो जाती है, तो बेचने के लिए आदमी के पास सिर्फ ईमान रह जाता है। और आज लोग नौकरियों के लिए, सियासी पोजीशनों के लिए और मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो अपना ईमान बेच रहे हैं, अपनी गीरत बेच रहे हैं, अपना ज़मीर बेच रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह मालूम है दोस्तों। तो आपको हिस्ट्री गौर करनी होगी। आप देखिए डिकेड बाई डिकेड, आप ज़रा अंदाज़ा लगाते जाइए, आज मुसलमान जितनी बड़ी तादाद में शराब पीते हैं, ड्रग्स के आदी हैं, क्राइम्स कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले, इफ़ यू गो बैक इन द हिस्ट्री, आप महसूस करेंगे कि डिकेड बाई डिकेड हमारा जो मोरल डाउनफॉल हो रहा है, अब ये कहाँ लेके जाएगा, इसका आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ शराब नहीं, आप सूद का मामला ले लीजिए, बेहयाई का मामला ले लीजिए, लिटरेसी का मामला ले लीजिए। लिटरेट तो हैं मुसलमानों में, बहुत हैं, लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि एजुकेटेड इलिटरेसी, तालीमी याफ्ता जहालत, तालीमी याफ्ता होने के बावजूद जो जहालत के नमूने देखने में आ रहे हैं, आज जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, ये बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस दौर का जो सबसे बदतरीन सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि असिमिलेशन, 3 चीज़ें याद रखिए, असिमिलेशन, फेमिनिज्म और एथीज़म। दोस्तों एथीज़म, असिमिलेशन, जज्ब हो जाना, किसी में जम हो जाना, हमेशा तारीख़ का ये तरीक़ा ये रहा है फ़िलासफ़ी कि डोमिनेंट कल्चर जो होता है, ताकतवर कल्चर जो होता है, वो कमज़ोर कल्चर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। मुग़ल जब आए, वो बहुत ताकतवर कल्चर के लोग थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जज्ब कर लिया, पूरे हिंदुस्तान की ज़बान तब्दील कर दी। राजपूत जो बड़े खुददार समझे जाते हैं, उन्होंने अपनी बेटियां तक मुग़लों को देना शुरू कर दी, और कई ऐसे दूसरी कौमों ने भी देना शुरू कर दी, क्योंकि डोमिनेंट कल्चर था। आज मुसलमान जिस तेज़ी के साथ असिमिलेट हो रहा है, असिमिलेशन में होता ये है कि मज़हब तब्दील नहीं करता आदमी, मगर उनके अंदर जम होकर रह जाता है। आइंदा 10 to 15 ईयर्स में ये बहुत भयानक सिचुएशन होने वाली है। दूसरा मसला जो है एथीज़म का, कि लोग अब दीन का मजाक उड़ाने लगे हैं, दीन पे चलना ही नहीं चाहते, दीन के मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ मुनकिरीन हदीस पैदा हो जाते हैं, जिनको आप अहले कुरान वगैरह कहते हैं। मुनकिरीन हदीस के बाद का नेक्स्ट स्टेज जो होता है, वो मज़हब से इनकार कर देता है आदमी। दे फील कंफर्टेबल, दे बिकम ए सेक्युलर, दे बिकम ए मॉडरेट पीपल। और ये किस तेज़ी से बढ़ रहा है यंग जनरेशन में। कई अब्बा जानों को ये पता नहीं है कि उनका बेटा और बेटी एथीज़म की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो घर के अंदर रहते हैं, समझते हैं मेरा बेटा तो नमाजी है, बस काफ़ी है इसके लिए। तीसरा जो ख़तरा है वो फेमिनिज़म का है, औरतों की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ वुमेन। जिस तेज़ी के साथ आज औरतों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इसके लिए तो मुझे पूरे 2 घंटे 3 घंटे चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी भी मैट्रिमोनियल ऑफिस में जाइए, वहाँ पर शादियों के लिए जो बायोडाटाज हैं लड़कियों के, एजुकेटेड लड़कियों के तमाम बायोडाटा 30 ईयर्स क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? फेमिनिज्म दिमाग में डाला गया है उनके कि जी बच्ची को तालीम याफ्ता होना चाहिए, बच्ची को शौहरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अगर वो मर गया, कल लग गया, भाग गया या दूसरी शादी कर लिया, तो अपनी बच्ची को अपने पाँव पे खड़े रहने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। इसका नतीजा क्या हुआ? इस फेमिनिज्म ने हमारी लड़कियों को इतना बर्बाद कर दिया। अब ये बताइए कि ये जो लड़कियां 30 साल की हो चुकी हैं, अब ये किससे शादी करेंगी? इनसे कौन शादी करेगा? और नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये तादाद मल्टीप्लाई होने वाली है। तो खैर, आपसे इतनी तवील तमहीद का मकसद ये था कि डाउनफॉल जब शुरू होता है तो यही गफलत शुरू हो जाती है और लोग पढ़ना नहीं चाहते, और उसका फिर ये अंजाम होने लगता है जो आज आपकी आंखों के बिल्कुल सामने। कुरान की आयत है कि खुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, तुम ज़मीन में घूमो फिरो, देखो कि हमने झूठी कौमों का क्या अंजाम किया, कैसे वो तबाह कर दी गई। और हमारे इन हालात पर गौर कीजिए कि हम स्टेप बाई स्टेप, डिकेड बाई डिकेड, सेंचुरी बाई सेंचुरी जिस डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, हमारा खातिमा भी उसी एंड की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, हम इस कौम को तबाही से रोक नहीं सकते, इसके ख़त्म होने से रोक नहीं सकते, लेकिन आज इतना कर सकते हैं कि कम से कम
کچھ کوشش کر کے اپنی آخرت کو بچا لیں. یہ لفظ آخرت پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے دوستوں. ایک ہوتا ہے امیجنیشن. ایک کوئی لفظ آپ کے سامنے بولا جائے تو پورا امیجنیشن آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر لال قلعہ. ذرا آنکھ بند کر کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے, لال قلعہ آپ کے تصور میں آ گیا نا؟ دہلی ریٹس, چار مینار, عمرہ. دیکھیے یہ لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں پورا امیجنیشن آ گیا. اب آخرت, ذرا غور کیجئے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. قرآن نے جو کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ, ماں, ہر شخص اپنی ماں سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا, بھائی سے بھاگے گا, وہ دن کتنا ہولناک ہوگا, کتنا وحشت ناک ہوگا, کوئی تصور نہیں ہے ہمارے پاس. اگر وہ تصور ہوتا تو آج یہ دنیا ہی بدل چکی ہوتی, ہم کچھ اور ہی انسان ہوتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہی وہ آخرت کا نقطہ ہے جو نبوت کے بعد 13 سال تک کے جو قرآن نازل ہوئی مکہ میں, صرف توحید رسالت آخرت, توحید رسالت آخرت, انہی تینوں کے اطراف گھومتی رہی. نماز کے احکام, روزے کے احکام, سود کے احکام وغیرہ وغیرہ یہ تمام بعد میں آئے, بلکہ آخری میں آئے. پوری جو محنت کی بنیاد ہے وہ یہی آخرت کا تصور ہے. اور اسی تصور کے بعد وہ جو 70 لوگ تیار ہوئے تھے مائیگریٹ کرنے, ہجرت کرنے کے لیے, انہی نے قیامت تک رہنے والے اسلام کو آرکیٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے تعمیر کی ہے یہی آخرت کی بنیاد کے اوپر. اس کے ذریعے انہوں نے 25 سال میں 1/3 آف دا ورلڈ کو فتح کر لیا تھا. آخرت کے نقطے کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی ایسی بڑی ڈگریز نہیں ہے, انڈسٹریز نہیں ہے جس کو دکھا کر لوگوں کو اسلام میں لایا جائے. آپ اسلام کی اگر دعوت دینا چاہتے ہیں تو آخرت کی دعوت دیجیے. اب آئیے پوائنٹ پر. اب ہم اس قوم کو تباہی سے نہیں بچا سکتے, صرف اپنی آخرت کو بچانے کے لیے جتنا جلدی کر سکتے ہیں, جتنے اپنے ممکنہ انرجیز لگا سکتے ہیں, پیسہ لگا سکتے ہیں, لگائیے, تو کم از کم ہم اپنی آخرت بچا لیں گے. اور شاید ہم اپنی اولاد کو بھی کچھ اچھے دن کو دیکھنا نصیب ہوں گے. ورنہ نیکسٹ جنریشن, میں نے جیسے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ وہ اسپین کی طرح ایکسٹرمنیٹ تو نہیں ہوگی, لیکن ٹوٹلی مارجنلائزڈ ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سچویشن پہ بے دینی کی وجہ سے پہنچے ہیں, دین کو چھوڑنے کی وجہ سے پہنچے ہیں, اسلام سے مکمل دور ہو جانے کی وجہ سے پہنچے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے دوستو. آج ہم جتنے, یا یوں سمجھ لیے کہ 100-200 سال پہلے جتنے اچھے حنفی تھے ہم, جتنے اچھے شافعی, جتنے اچھے شیعہ, یا جتنے اچھے اہل حدیث تھے, یا جتنے اچھے بریلوی تھے, آج اس سے کم از کم 100 ٹائمز زیادہ بہتر ہیں. آج ہم زیادہ بہترین حنفی شافعی ہیں, آج ہم زیادہ بہترین شیعہ سنی ہیں, آج ہم زیادہ بہترین اہل حدیث ہیں. اس کا ثبوت سوشل میڈیا ہے. آپ ایسے گروپس پر چلے جائیے, فیس بک پہ جائیے یا ٹویٹر پر چلے جائیے, واٹس ایپ جو آتے ہیں وہ دیکھیے. آج ہم پہلے سے زیادہ وہ ہیں. پہلے یہ تھا کہ اتنے مفسر نہیں تھے, اتنے علماء نہیں تھے, حدیث کا مضمون اتنا ایوولوشنائز نہیں تھا, اور پھر دوسری طرف اتنے بزرگوں کی درگاہوں پر جانے کے لیے, ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, زیارتیں کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا تھا. لیکن اب تو ہر شہر اور ہر گاؤں آتما نربھر ہو گیا ہے. میرا مطلب یہ کہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں اب آپ کو بزرگ بھی مل جائیں گے, درگاہیں بھی مل جائیں گے, آستانے بھی مل جائیں گے, سب مل جائیں گے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء پہلے سے زیادہ ہیں, مدرسے پہلے سے زیادہ ہیں, حفاظ پہلے سے زیادہ ہیں, خطیب پہلے سے زیادہ ہیں, مشائخین اور مرشد یہ سب پہلے سے کہیں زیادہ ہونے کے باوجود, کتابوں کے ذخیرے پہلے سے کہیں زیادہ ہونے کے باوجود, اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی مسلک سے نہ جڑا ہو, کسی نہ کسی عالم. بلکہ علماء کی طرف سے تو ایک کیمپین ہوتی ہے مخصوص کہ علماء کو چھوڑ کے دور مت ہو, علماء کے قریب ہو. آپ اگر غیر عالم ہیں, اگر آپ کالج یا یونیورسٹی کے ہیں تو پہلے عالم سے اپنی عالم کی صحبت میں بیٹھو, ان کے زانو ادب طے کرو. عالم کی اگر کوئی آدمی غیر عالم ہے تو اس کی بات مت سنو. تو اتنا سختی کے ساتھ جب ہم علماء سے چمٹے ہوئے ہیں, مشائخین سے چمٹے ہوئے ہیں, کتابوں اور مسلکوں سے چمٹے ہوئے ہیں, تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 25 کروڑ ہندو اور 150-200 کروڑ جو یہودی ہیں, نصرانی ہیں, کمیونسٹ ہیں, سارے اسلام میں آ جاتے. لیکن الٹا ہو گیا. الٹا یہ ہو گیا کہ خود مسلمان کہاں کھڑے ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, ہمارے پورے پچھلے کمانڈمنٹس آپ کے سامنے ہیں دوستو. کیا آج وہی دین ایگزسٹ کر رہا ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہونے کے دن ہوا تھا؟ کیا آج کا مسلمان وہی آئیڈیل مسلمان ہے
جو قرآن کا آئیڈیل مسلمان تھا، سنتوں کا آئیڈیل مسلمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کی جس امت کو پیدا کیا، جس فوج کو پیدا کیا، کیا یہ مسلمان وہی اخلاق والا مسلمان ہے؟ دوستو، یہ سب علماء کے مشائخین کی مسلکوں سے چمٹے رہنے کے باوجود اگر یہ ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے مدرسے کیا دین نہیں پڑھا رہے؟ کیا کوئی اور دین پڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ مشائخین کوئی اور دین سکھا رہے ہیں؟ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے. وہ وہی دین پیش کر رہے ہیں جو دین انہیں سکھایا گیا ہے. علماء کو جو مدرسوں میں پڑھایا گیا، وہ جو نصاب تعلیم یا سلیبس یا کریکولم انہیں جو پڑھایا گیا، علماء وہی پڑھا رہے ہیں. ان کے استادوں نے ان کو یہی پڑھایا، ان کے استادوں نے ان کو یہی پڑھایا، یہی ہے. اور وہی جو خانخواہوں نے معرفت کا یا کہہ لیں تصوف کا وہ جو بھی درس دیا ہے، سکھایا ہے، وہ وہی چیز کو پھیلا رہے ہیں. پھر فرق کہاں ہوا؟ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی دوستو. اگر پھل اور پتے میں کوئی خامی ہو تو پہلے روٹ کو دیکھنا پڑے گا. اگر عمارت کی دیوار ٹیڑھی جا رہی ہو تو انجینئر یا سپروائزر پر الزام دینے سے پہلے نقشہ کیا دیا گیا ہے، ڈیزائن کیا دیا گیا ہے، آرکیٹیکچر نے کیسے ڈیزائن بنایا ہے، پہلے ہم کو وہ دیکھنا پڑے گا. ہم کو روٹ پر پہنچنا پڑے گا. بے شک مدرسوں کا نصاب، یا جیسے اہل تصوف کہتے ہیں کہ تصوف کا بھی جو نصاب ہے، جو سلوک کے مدارج ہیں، یہ سب قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں، یقیناً لیے گئے ہوں گے. لیکن جس طریقے سے انجینئرنگ یا میڈیسن کے سلیبس ہوتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، انجینئرنگ اور میڈیسن کا سبجیکٹ بہت واسٹ ہے دوستو. لیکن اپنی کنٹری میں، اپنے علاقے میں، اپنے حالات کے لحاظ سے جس نالج کی ضرورت ہے اس چیز کو لا کر سلیبس بنایا جاتا ہے. اور قرآن حدیث یہ بھی بہت سمندر ہے. اس کے بھی نصاب کا یہ اصول ہونا چاہیے تھا کہ ایک تو یہ کہ ایک ہی نصاب سالوں 100 سال نہیں چل سکتا. ہر دور میں حالات بدلنے کے ساتھ ہی آنے والی جنریشن کو کس نالج کی ضرورت پڑے گی، کن لوگوں سے اس کا مقابلہ ہوگا، اس کو کیسے اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا، اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سلیبس بنایا جاتا ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے MBBS کے 100 طالب علم اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں تو پڑھتے تو سارے وہی ہیں، وہی وٹامنس، وہی پروٹینز اور وہی پوٹاشیم اور وہی کیلشیم وغیرہ، یہ سارے وہی چیزیں ہوتے ہیں. سر فرق صرف ہوتا ہے کہ کمپوزیشن، ایک ڈاکٹر صحیح کمپوزیشن سمجھ کے کامیاب ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک دن میں 2-2 4-4 لاکھ کماتا ہے، اور ایک ڈاکٹر ملگی میں دواخانہ کھول لیتا ہے. ویسے ہی وکیلوں کا دیکھ لیجئے، ایک ہی کالج سے نکلنے والے جتنے 100-200 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہی کانسٹیٹیوشن، وہی آرٹیکلز، وہی کلازز پڑھ کے پاس ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. لیکن کس آرٹیکل کو، کس کلاس کو کہاں فٹ کرنا ہے، یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، ذہین وکلا، ذہین ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، وہ کامیابی کے ساتھ ان کو وہ صحیح کمپوزیشن کو جانتے ہیں. وہ ایک کیس کے 10 لاکھ وصول کرتے ہیں، اور کچھ باقی سارے وکیل کالا کوٹ تو ڈالتے ہیں لیکن وہ کورٹ کے سامنے جا کے نوٹری کرتے کھڑے رہتے ہیں صرف. یہ تو اسی طریقے سے آج جو کچھ سلیبس ہے یہ پورا قرآن و حدیث سے ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج امت کو جو چیز کی ضرورت ہے، کیا وہ سلیبس، کیا وہ کورس، کیا وہ کریکولم، وہ نصاب تعلیم ہم کو وہ چیز دے رہا ہے؟ کیا وہ دین کا وہ جو صحیح اسٹرکچر ہر دور میں نظر آنا چاہیے، لوگوں کو دیکھ کر کہنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ان کا دین ہے. آج ٹویٹر پہ جائیے، فیس بک پہ جائیے، آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر پھیلایا جا رہا ہے. سازش تو ہے دوستو. میں ایک غلط فہمی یہاں پر آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس یہ سازش کی یعنی کہ کانسپریسی تھیوری، بلیمنگ تھیوری، یہ اتنی ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی ہے کہ اپنے دامن میں ہم جھانکنا نہیں چاہتے. ہر چیز میں ان کو یہودیوں کی سازش نظر آتی ہے، ہر چیز میں ان کو RSS کی سازش نظر آتی ہے، ہر چیز میں نصرانیوں کی. میرے دوستو، آج ہم دیکھ لیجئے، خود ہمارے اندر جتنی شرمناک برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، کیا یہ یہودیوں نے آ کے ڈالی ہیں؟ آج اب مثال آپ یقیناً تانا ماریں گے کہ پھر وہ جو جہیز کے اس میں لا دیے. میرے دوستو، یہ جہیز ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارا خالی ایک کا نہیں ہے، یہ دین کا اکنامک ایشو ہے. یہ جہیز کا مسلمانوں کی غربت اور افلاس سے تعلق ہے، اس کا پولیٹیکل پاور سے تعلق ہے، اس کا آپ کی مورل سے سچویشن سے تعلق ہے. RSS ایسا کبھی نہیں چاہے گی کہ آپ لاکھوں روپئے خرچ کر کے رام چندر جی اور سیتا کی طرح شادی کریں، وہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ خود اپنے نبی کے طریقے پہ شادی کرنا نہیں چاہتے، الزام دیتے ہیں RSS کر رہی ہے، RSS کی سازش ہے. تو کیا نصرانی کوئی سازش کر رہے ہیں؟ آپ کی مسجد کے
انتظامی کمیٹی کے جھگڑوں سے لے کے ساری جماعتوں کے، مدرسوں کے، جتنے آپ کے ادارے ہیں ان تمام کے جھگڑوں کو دیکھ لیجئے، چندے کھا لیے جاتے ہیں، چندوں میں گھپلا ہوتا ہے، اور اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ کی اندر آپس میں جو کلاشز ہوتے ہیں وہ کانگریس اور بی جے پی میں اتنے نہیں ہوتے جتنے ہمارے اپنی جماعتوں اور اپنے چھوٹی انجمن ہو یا بڑی سے بڑی جماعت ہو، سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن تک چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ کہ نصرانیوں نے سکھایا ہے؟ پھر کیا کبھی کسی کمیونسٹ نے آپ کو آ کے یہ سازش کی ہے کہ آپ اپنی مسجد کے اوپر یہ لکھ دیں کہ یہ مسجد صرف فلاں فلاں مسلک کی ہے؟ ان لوگوں نے تو آپ کو مسلکوں میں نہیں بٹا۔ کیا کوئی کمیونسٹوں نے آ کے آپ کو مسجدیں چھوڑو اور مسجدوں کے بجائے جا کے درگاہوں کے اوپر دعائیں مانگا کرو، درگاہوں کے اوپر اپنے تمام مسائل پیش کیا کرو، صندل نکالو، پنکھے نکالو، میلاد النبی سے سڑکوں کو جام کر دو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے نبی بھی ایسی کرتے تھے، شاید ان کے نبی بھی ایسی سڑکوں کو جام کرتے تھے، شاید ان کے نبی بھی ایسی۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے مذہب کا جو بھی کام کرے گا وہ اپنے ہی مذہب کے کسی بڑی شخصیت کے کوئی نمونہ پیش کرنے کے لیے کرے گا۔ تو کیا یہ کمیونسٹوں نے سکھایا؟ دوستو یہ جو بلیم تھیوری ہے، یہ جو ایکیوزیشنز تھیوری ہے، کانسپریسی تھیوری ہے، اس کو بند کر کے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح دین ہم تک پہنچ جاتا، صحیح دین ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھایا جاتا تو آج ہم دنیا کی امامت کرتے۔ وقال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کا امام بنائیں گے، اور یہ امامت ہمارا فرض منصبی ہے، ہم کو کرنی پڑے گی، ہم کو آنی پڑے گی دوستو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے جن مسلکوں کو، علماء کو وغیرہ وغیرہ کو، مشائخین کو فالو کیا، آج وہ لوگوں نے لا کر ہم کو کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ دور دور تک اب نہ تو کوئی صحیح اسلام قائم ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں، نہ مسلمانوں کی اکنامک سچویشن یا پولیٹیکل سچویشن بہتر ہونے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہم دنیا کی امامت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں امامت نہیں کر سکتے، ہم اپنی بیوی کو حکم نہیں دے سکتے، ہم اپنے بچوں کی امامت نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی امامت کیا کریں گے دوستو؟ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ دنیا کی امامت کرنے کا جو سبجیکٹ تھا وہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے، وہ ہمارے مدرسوں کے نصاب میں اگر ہوتا تو ہم آج بینکوں کے باہر لائنوں میں کھڑے رہنے والے نہیں ہوتے، ہماری قوم پوری ڈرائیوروں اور رکشے والوں کی ہماری قوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ نصاب میں ہی شامل نہیں ہے امامت کرنا، لیکن اس کا الزام علماء پہ نہیں دیا جا سکتا۔ آج جو مدرسوں سے نکلنے والے علماء ہیں ان کی محنت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کو ایئر کنڈیشن میں اگر نہ ہو تو زکام ہو جاتا ہے، ہمارے بچے ذرا دھوپ میں چلے تو ان کی اسکن جل جاتی ہے، ہمارے بچوں کے ہابیز کے اوپر اگر فوری خرچہ نہ کیا جائے تو یہ بچے بڑے ہو کے انفیریٹی کمپلیکس میں نکلتے ہیں۔ کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں، لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے جیسے لوگ، آپ کے جیسے لوگ۔ لیکن یہ جو مدرسوں سے نکلنے والے طلباء ہیں ان کی قربانیوں کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ بھوکے رہتے ہیں، یہ پیاسے رہتے ہیں، یہ بغیر اے سی کے رہتے ہیں، یہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو محنت کی، ان کے استادوں نے جو محنت کی اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء پیدا کیے، حفاظ پیدا کیے، خطیب پیدا کیے، ان لوگوں کی وجہ سے تو اسلام قائم ہے دوستو۔ لیکن پرابلم کہاں ہو رہا ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے کوئی نیا دین نہیں پیدا کر رہے ہیں، ان کو جو سکھایا گیا ہے یہ وہی دین پیش کر رہے ہیں دوستو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بہترین حنفی علماء نکل رہے ہیں، بہترین شافعی علماء نکل رہے ہیں، بہترین شیعہ علماء نکل رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان، سچے مسلمان، دین حنیف کے پھیلانے والے مسلمان نہیں نکل رہے ہیں جو ایک دوسرے کے عقائد کو نظر انداز کر کے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے سے گلے ملیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جمعیت کے ساتھ ایک دوسرے کے فرقہ بندیوں کو ختم کرنے والے علماء نہیں نکل رہے، بلکہ اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، فیصلہ تم لوگ کرو، بجائے اس کے کہ عوام جا کے علماء کو جج بناتے، عوام کے پاس، عوام کو ان لوگوں نے جج بنا دیا اور اس کے بعد ان سے فیصلے جب کروانے لگے تو عوام کو کیا پتہ، عوام تو جو علماء نے کہا مان لیا، جو مشائخین نے کہا مان لیا، وہ تو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر سارے فرقہ بندیاں اسی سچویشن کے لیے علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے دوستو، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ زنار وہ جو برہمن لال ڈوری باندھتا ہے اس کے بغیر کبھی برہمن نہیں رہ سکتا۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ہے اب تک زنار پوش، تمدن تصوف شریعت تمام بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک
مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو آج ہم جو راکھ کا ڈھیر بنے ہیں، اگرچہ کہ دین سے جڑے ہوئے رہے، اگرچہ کہ علماء سے جڑے ہوئے رہے، اگرچہ کہ مسلمانوں سے اور مشائخین سے جڑے رہے، لیکن آج یہ انجام ہوا. لیکن میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے دوستو، وہ یہ ہے، اس کمانڈمنٹ کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ علماء پہ کوئی اٹیک کر رہے ہیں، خدا نخواستہ علماء پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے علماء کے مقام کو پہنچے سمجھیے پہلے، اور علماء خود اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. علماء کا مقام عابد کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، علماء شہید کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں. حدیث ہے کہ قیامت کے روز اگر علماء کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی زیادہ وزنی ثابت ہوگی. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 3 لوگ ہوں گے جو شفاعت کے حقدار ہوں گے، جس میں سب سے پہلے انبیاء ہوں گے، دوسرے نمبر پہ علماء ہیں، تیسرے نمبر پہ شہداء ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، علماء کو یہ مقام دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں ڈرتا یا آپ نہیں ڈرتے، سب ڈرتے ہیں اللہ سے، لیکن علماء کے دل میں جو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور خشیت ہوتی ہے، اس خشیت کو تمام انسانوں کے لیے اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا. اور اس ٹاپک پہ تو علماء کی اہمیت اور علماء کے مقام پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن ایک حدیث کافی ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اب انبیاء کے اگر وارث ہیں تو پھر بحیثیت وارث ان کو کیا وراثت ملی، کرنا کیا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے ہم. دوستو یہ کمانڈمنٹ تھا سی بیونڈ the 5 pillars، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو ڈاؤن ٹو فال کی تھیوری آف دی ڈاؤن فال کیا تھی وہ بتائیے. اب ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ریزنس آف دس ڈاؤن فال اور اس کا حل کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.